مالک ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، تو چاہے گا تو ہماری مدد بھی ہو سکتی ہے۔ پھر غیب کے اتنے دروازے کھلتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے واقع الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج ہم درس قرآن کی نشست میں حاضر ہیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام احباب کا، خصوصاً ہمارے دل کے انتہائی قریب محترم محتشم حکیم محمد سرفراز احمد نقشبندی سیدہ شرفہ، اللہ رب العزت کی اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اسے توشہ آخرت اور توشہ مغفرت بنائے۔ ہم سورہ فاتحہ، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جو درس تھا وہ مالک یوم الدین کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں قرآن نے جو نام اس دن کے رکھے اس پر گفتگو کی جا چکی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو اس دن کے احوال ہیں ان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہمارا جو سلسلہ تھا وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ دن کون سا ہے، اس کے احوال قرآن کے کریم کی آیات بینات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے جنس پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نظریہ توحید کی ابتدا بھی ہے کہ عبادت فقط رب کریم کی جا سکتی ہے، ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی اس قابل ہی نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے۔ ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور وہ فقط رب کریم کی ذات ہے۔ عبادت کیا ہے؟ یہ عبد سے ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت تذلل، عبادت اسے کہتے ہیں جب انسان انتہائی عاجزی کے ساتھ
انتہائی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. اقصا غایت التذلل. انسان اس کو کیا کہتے ہیں جب انسان اپنے انتہائی عقیدت اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو عبادت کہتے ہیں. اور انسان اپنا سر جب رب کے حضور اس زمین پہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے مالک میری آنکھیں تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی ہیں جن سے میں سارے جہان کو دیکھتا ہوں. یہ آنکھیں جھکی ہیں تو تیری بارگاہ میں جھکی ہیں. انسان کا سب سے عزت و تکریم اللہ نے انسان کے چہرے کو عطا کی ہے. لقد کرمنا بنی آدم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ محبوبوں کا انداز اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا جو چہرہ ہے یہ انسان کی سب سے عزت کا نشان ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ادھر والے بندے بھی منوں نہیں لب دے پے تے ادھر والے چلو تھوڑے لب دے نے. تسی تھوڑے سا ادھر سامنے تشریف لے آؤ. تھوڑے تھاڑے کچھ نہیں کوئی اتنے خطرے والی گل نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے تخلیق کیا الذی خلقک فسواک فعدلک. پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر ہم نے جیسی صورت چاہی اس کو ویسی صورت عطا کی. یہ چہرہ کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء، جیسی ہم نے چاہی. چہرہ رب کی چاہت ہے. کسی کے چہرے پر انسان تھپڑ نہیں مار سکتا. نہ تو کوئی باپ مار سکتا ہے، نہ ماں مار سکتی ہے، نہ کوئی استاد مار سکتا ہے. حضور کی شریعت میں کسی کے چہرے پر تھپڑ مارنا جائز، یہ جائز نہیں ہے. بے شک وہ قاری صاحب ہوں، شیخ الحدیث صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، عالم صاحب ہوں، باپ ہو، ماں ہو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بچے کے چہرے پہ تھپڑ مارے. یاد رکھیے گا حضور کی شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ رب کی وجاہت کا نشان ہے اور یہ رب کی چاہت ہے. کسی کے چہرے کا بھی آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، یہ بھی منع ہے. کیوں؟ فی ای صورت ما شاء، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو رب نے چاہی ہے ویسی اس نے بنائی ہے. اور اس انسان کو اللہ نے جب انسان کا چہرہ سب سے عزت والا ہے، سب سے عزت و تکریم کا حامل چہرہ ہے، یہ ہر کسی کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی نے، ہم اہل سنت ہیں، میں جانتا ہوں ہمارے اہل سنت میں اکثریت کو آداب قبر نہیں آتے، زیارت آداب قبور نہیں آتے. آپ مزارات پہ چلے جائیں، لوگ اپنی پیشانی قبر کو لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے آداب میں سے ہے. وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، حضرت شیخ احمد سرہندی کی قبر اطہر پر، یہ اللہ کے عظیم ولی تھے. وہ بادشاہ نے اکبر نے جب بلایا تو اس نے کہا یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، یہ مجھے مانتا نہیں ہے.
جب یہ میرے پاس آئے تو وہ جو دروازہ تھا اس نے اس طرح سے بنایا کہ آپ جھک کر اس دروازے میں داخل ہوں، تو میں کہوں گا بس میرا مقصد حل ہو گیا. میں تمہیں احمد سرہندی اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا. حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی جب آئے، آپ سمجھ گئے کہ وہ چاہتا کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنی ٹانگوں کو داخل کیا. میں یہ سارا گھر جھکنے کے لیے ہے تو فقط رب کریم کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے یہ سر بنایا ہی نہیں گیا. اور اگر یہ پیشانی کسی کے سامنے جھک سکتی ہے تو وہ فقط میرے رب کریم کی ذات والا صفات ہے. اس کے علاوہ یہ سلام لیتے ہوئے بھی پیشانی آپ نہیں لگا سکتے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ اس پیشانی کا وقار ہے کہ اگر یہ جھکے گی اس زمین پر تو کس کے سامنے؟ فقط رب کریم کی ذات والا صفات کے سامنے. جس چہرے کی یہ کیا ہے؟ اقصا غایت تذلل. انسان اپنا چہرہ، اتنی عزت والا چہرہ زمین پر کس کے سامنے رکھتا ہے؟ اللہ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو بندے کی حالتوں میں سے جو سب سے محبوب ترین حالت لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی اور ناک اس رب کے سامنے زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے. یہ سب سے محبوب حالت ہے. اللہ کو یہ سب سے محبوب ترین حالت لگتی ہے انسان کی. حضرت اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ یہ فقط سجدہ ہی نہیں ہے، یہ رب سے ملاقات ہے، یہ قلب کا سرور ہے، یہ باطن کی روشنی کا اہتمام ہے. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ اللہ کے انوار کو حاصل کرتا ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، آپ کبھی محسوس کیجئے گا، آپ کی طبیعت مقدر ہو، دل پہ بوجھ ہو، آپ رب کے حضور سجدہ کریں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کیا کیا اس نے؟ فقط اس نے کیا کیا؟ انسان نے اپنا سر زمین پہ رکھا. یہ سر زمین پہ رکھنا ایک علامت ہے. وہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تیرے سجدے کی حالت میں تجھ پر کتنی آسمان سے کرم اور رحمت اور برکت تجھ پہ نازل کر رہا ہوتا ہے. کعبے پر اللہ کی ہر گھڑی انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. ہر گھڑی، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں جب بیت اللہ پر اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور نہ ہو رہا ہو. ہر گھڑی ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان سر جب اس زمین پہ رکھتا ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ. چلیں ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے پر رسول اللہ کا کوئی غلام موجود ہو تو وہ ان سے بے خبر نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے ماں باپ. آپ ایسے ہزاروں باپوں کو جانتے ہوں گے، ماؤں کو جانتے ہوں گے، اولاد تکلیف میں مبتلا ہو ماں کو پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں میل دور بیٹا بیٹھا تکلیف میں مبتلا ہو، ماں کو اس کے گھر میں خبر ہو جاتی ہے اس وقت میرا بیٹا تکلیف میں ہے. باپ کو خبر ہو جاتی. ہمارے ہمسائے ایک عورت خاتون تھیں، ان کا جوان بیٹے کی وفات کی تین دن پہلے، ہمارا دوست تھا بچپن کا، ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی ماں 3 دن پہلے مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے
میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کا وہ جوان بیٹا فوت ہوا تھا۔ ہمارے ڈالوالی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا، ان کے پاس ہم دوائی لینے جاتے تھے تو وہ وہاں ایک خاتون آتی تھیں، بیٹا ساتھ تھا، صرف ایک ہی بیٹا اور ماں دونوں تھے اس دنیا میں، باقی کوئی بھی آسرا نہیں تھا۔ تو وہ بیٹا بیمار رہتا تھا تو ماں ان ڈاکٹر صاحب کو آ کے کہا کرتی کہ ڈاکٹر صاحب انہوں کچھ ہویا تے میں نہیں جے بچا۔ تو وہ ایک دن میں نے کافی دیر ہوئی تو اس کو نہ دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ ماں بیٹا آتے تھے آپ کے پاس دوائی لینے، وہ کہنے لگے جی وہ آپ کو یاد ہے وہ کہا کرتی تھی کہ اس کو کچھ ہوا تو میں نہیں بچوں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کا جب بیٹا فوت ہوا، ٹھیک اس کے 1 دن کے بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ دنیا کی طاقتور ترین چیز کا نام محبت ہے۔ یہ قرب اور بعد کی منزلوں کو نہیں جانتا۔ قرب کیا ہوتا ہے، بعد دوری کیا حیثیت رکھتی ہے، ہم یہاں سے پکاریں وہ، یہ آپ اس کی ایک اور دلیل میں دیتا ہوں۔ آپ اکثر سنتے ہیں جی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 32 دانت نکلوا لیے تھے، وہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ حضرت اویس کرنی جیسا شخص ایسی کبھی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ امام عبد الوہاب شارانی نے لکھا، امام شارانی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ پتہ نہیں ایسی کہ او سی، بھائی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تو کم از کم کوئی عقل ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے مولوی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم حیران ہو رہے ہوتے ہیں کیسے ہی چھوڑی جا رہے ہیں جی، ہے پتہ نہیں سی ہے ٹوٹا سی کہ پھر وہ ٹوٹا سی، نہ بھی پانچڑیا وہ بھی پانچڑیا، بتی دے بتی کاٹ چھڑے، استغفر اللہ۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ عظیم محدث، آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حضور کے دندان مبارک کی جہاں سے جھلی اکھڑی تھی، جیسے ہی حضور کو زخم آئے، خود بخود حضرت اویس کے وہاں سے دانتوں کو زخم آ گیا تھا، خود بخود، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب حضور کی پشت مقدس میں کڑیاں چبھیں، جہاں حضور کو زخم آیا تھا، ویسے کرنی کو بھی وہیں پہ زخم آ گیا تھا، جو فنا فی الرسول کے اس مقام پہ تھے، فنا فی الرسول کے اس مقام پہ۔ یہ محبت بھی، یہ معجزہ بھی محبت دکھائے مجھے کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ در حقیقت یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اس حد تک فنا ہو چکے تھے، وہ کہا تھا حضرت بابا بلے شاہ نے، رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ رانجا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی۔ جب انسان اس کے عشق میں اپنی ہستی ختم کرتا ہے تو پھر اس کا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی۔ وہ اس کے رانجھن کے عشق میں اس حد تک فنا ہو چکی ہے کہ اس محبت نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ اس کی اپنی ذات ختم ہو گئی۔ یہی ذات کی نفی ہے، یہی تو عبادت ہے کہ اپنی ذات کو ختم کرنا، اپنی نفی کرنا۔ امام ابو القاسم القشیری، آپ نے تقوی کی تعریف کی۔ تقوی آپ فرماتے ہیں کہ عوام کا تقوی یہ ہے کہ عوام شرک سے باز آ جائے، عوام شرک سے باز آ جائے، شرک نہ کریں، یہ عوام کا تقوی ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد ولیوں کا تقوی ہے۔ ولیوں کا تقوی کیا ہے کہ وہ اپنے افعال کو وسیلہ نہ بنائیں۔ میری گلاں دی سمجھ آن ڈی جے میں موکھا کام ٹاپک آج شروع کر لیا، عبادت دا موضوع ہے تے انہوں میں بڑا سوکھا کرن دی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے کو نہیں ہوندا پہ۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں آپ کو آسان چیزوں کے ساتھ بھی سمجھا سکوں۔ کوئی آ رہی جے سمجھ کو تھوڑی بہتی کہ نہیں؟ چلو
بس پھر ٹھیک. میں اس سے تو پریشان ہاں کہ بولے میں کی کہیں جان دیا. جی سمجھ رہے ہیں سر ماشاء اللہ. جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہڑا اتنے دیہڑی لگا ہوا کہ میں جیڑی تسی منو کہہ سکتے ہو. ویسے بھی یہ نشست ہم سیکھنے کے لیے اس کو رکھا ہے. ہم یہاں قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھے کہہ بھی سکتے ہیں, میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. ولیوں کا تقوی کیا ہے؟ ولیوں کا تقوی یہ ہے اپنے افعال کو وہ وسیلہ نہیں بناتے کہ مالک میں نے حج کیا تو نے مجھے پھر بھی بیمار کر دیا. مالک میں عبادت کی, میں نے نمازیں پڑھتا ہوں پھر مجھے مشکلات کیوں آئیں. کہتے ہیں ولی کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو وہ وسیلہ نہیں بناتے رب کے حضور. یہ ان ولیوں کا تقوی ہے. پھر امام ابو القاسم کو شاعری فرماتے ہیں پھر تیسرا درجہ ہے نبیوں کا تقوی. وہ اپنے افعال کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے, بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے یہ توفیق رب کی ذات نے عطا فرمائی ہے. اپنی طرف منسوب نہیں کرتے. ہم کون ہوتے ہیں عبادت کرنے والے؟ یہ تو رب کا کرم ہے جس نے عبادت کی ہمیں توفیق بخشی ہے. یہ کن کا تقوی ہے؟ نبیوں کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حضرت خلیل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کیا خوبصورت جواب ہے. اور چونکہ حضرت علامہ اقبال کو بڑی گہری نظر تھی اسلامی جو لٹریچر ہے اس پر, حضرت اقبال کہتے ہیں یہ کوئی عام جواب نہیں دے سکتا ہر شخص. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہتے ہیں یہ نگاہ کا فیض ہی ہو سکتا ہے. فیض تو نگاہ کا ہی ہوتا ہے. فیض تو نگاہ کا ہوتا ہے. وہ عارف کھڑی رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نا. یہ پتر تھلے گا منو اے دے تو بڑی چیڑی. مرد یہ کہ صوفیاء اصطلاح استعمال کرتے ہیں. وہ مرد کسے کہتے ہیں؟ 3 طبقے صوفیاء نے بیان کیے ہیں. کون سے؟ ایک ہے طالب عقبہ. صوفیاء کہتے ہیں جو آخرت کا طالب ہو وہ مخنث ہوتا ہے, جڑا نہ بڑھیاں چتے نہ بندیاں وشکار لائی. یہ طالب عقبہ. طالب دنیا مؤنثن کہتے ہیں جڑا دنیا دا طالب ہوئے او کیے او بڈھی ہے. انہوں کی کہندے نے؟ او بڈھی ہے. اور پھر طالب عقبہ یہ کون ہے؟ یہ مخنث ہے. یہ دونوں میں سے کے درمیان کا ہے. لیکن پھر تیسرا درجہ ہے جو طالب مولا ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں طالب مولا ہی تو مذکر ہوتا ہے. میں اس کو ایک آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت رابعہ بصری ایک دن آ رہی تھی, ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تھا. انہوں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ فرمانے لگیں میں اس پانی کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہی ہوں کہ لوگ جس جہنم سے کہ ڈر کے سے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس جہنم کو بجھا دوں. اور یہ آگ اس لیے ہے تاکہ جس کے لالچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس جنت کو جلا کے خاکستر کر دوں. یعنی طالب مولا بننا چاہیے بندے کو, نہ طالب دنیا نہ فقط طالب عقبہ.
بلکہ اللہ کے محبوب مرد کی اصطلاح ہے. مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی. کہتے ہیں پھر کوئی مشکل نہیں. نگاہ کا فیض جب کوئی مرد کامل کسی کو نگاہ عطا فرماتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو فیضان نظر حاصل تھا، اور کامل اور اکمل مرد ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ کا فیض وہ اپنی طرف نسبت نہیں کی. اس کیا کہا؟ انشاء اللہ من الصابرین. دیکھیے اپنے افعال کو اپنی طرف بھی منسوب نہیں کرتے. یہ نبیوں کا تقوی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اگر ہمیں نیکی کی توفیق عطا ہوئی ہے تو یہ فقط رب کے کرم سے عطا ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا عبادت یہی تو اب ابدیت ہے، اور یہ محبت، عبادت محبت یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ وہ حدیث احسان معروف حدیث ہے. ہمارے یہاں جو تصوف ہے یہ سارے کا سارا تصوف حدیث احسان کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے. تصوف کی بنیاد یہ حدیث احسان ہے. اس میں سے ایک لفظ ہے، یہ پھر کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تیرا عقیدہ پتہ ہے کیا ہونا چاہیے نماز کے دوران، پہلی منزل یہ ہے کہ تو اس منزل تک پہنچے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت کیا ہماری نماز میں ہوتی ہے؟ ایسے کہنے فٹافٹ جا کے دکان کھولنی، فٹافٹ کام مکائیے. اس میں تو تاوان کی صورت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ میں پوری 5 کرنی ہے نا کسی طریقے. روح عبادت کہاں گئی؟ اسی لیے تو نماز ہمارے لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کیا ہم نے اس نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا؟ کیا ہم نے ان احوال کو، ان شرائط پر پورا اترے جو عبادت کی شرائط ہیں؟ جی عام اللہ کسی کو توفیق بخشے عبادت کی، سجدے کی، تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کسی کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخش دے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے گفتگو کروں، یہ اللہ سے گفتگو ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. انسان اپنی زندگی کی کتنی مشکلات میں آ کر رب کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے کہتا ہے مالک عبادت بھی تیری کرتا ہوں، تیری مدد کا بھی طلبگار ہوں. تو 5 وقت انسان کتنی دفعہ سورہ فاتحہ میں یہ بات عرض کرتا ہے اللہ سے، مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہ باتیں ہیں رب سے، یہ روح عبادت ہے. تو اللہ سے آ کے انسان جب یہ باتیں کرتا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے گفتگو کروں تو کیا کرتا ہوں؟ نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے گفتگو کرے، میں اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ دونوں چیزیں دیکھیے. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے پورے قرآن کے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر سموئے ہوئے ہیں. ایاک نعبد، مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
فقط تیری عبادت. اب عبادت کو کچھ آپ لوگ سمجھ گئے، میں آپ کو سمجھا چکا کہ عبادت کیا ہے. یہ رب سے ہم کلامی کا شرف ہے جو انسان کو عطا ہوتا ہے. حضور نے اسی لیے علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں کیا پتا معراج کیا ہے؟ اب آپ معراج تو سنتے رہتے ہیں، یہ پورا مہینہ آپ نے معراج النبی سنی، علماء سے سنا معراج کیا تھی. عروج معراج کیا ہے؟ یہ آراجہ سے ہے، جس کو آپ سیڑھی کہتے ہیں، اور یہ آپ کو انسان کو اوپر لے کے جاتی ہے. اور عبادت انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آ کے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں. بلال کہاں ہے؟ دنیا میں. جنت میں ابھی گئے نہیں، جنت میں ابھی چلے نہیں، قدموں کی آواز ابھی پیدا نہیں ہوئی. محمد الرسول اللہ وہ ساری چیزیں پہلے جانتے ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی. یہ نور بصیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ لوگ تو عشاء یہاں پڑھ کے جائیں گے، میں بڑی دور جا کے پڑھنی. میں صرف 5-7 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں چونکہ ایک اور جگہ پہ درس قرآن ہے تو وہاں پر عشاء کی نماز پڑھنی ہے میں نے جا کے. حضرت بلال کو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا تھا. یہ رسول اللہ کی نسبت دیکھیے کہ بلال جیسا شخص جو فرشی تھا، رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے بعد عرشی بنا دیا گیا ہے. یہاں ایک اور میں عقیدے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے جو لفظ کہے ہیں کہ وہ بلال ابھی جنت میں گئے نہیں، آواز ابھی پیدا نہیں ہوئی، رسول اللہ نے وہ پیدا ہونے سے پہلے سن لی ہے. یہ ہے مقام رسول کہ نور بصارت کے ساتھ ساتھ رب نے رسول اللہ کو نور بصیرت بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ ان چیزوں کو حضور دیکھ لیا کرتے. اب آپ سمجھ گئے کہ یہ عبادت انسان کو فرش سے اٹھاتی ہے، عرش کی بلندیوں پر فائز کر دیتی ہے. یہ عروج ہے، یہی تو معراج ہے جو بندے کو رب کی ذات کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. اب میں نے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو سجدے کرنے والے، جو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان لوگوں کے چہروں پر سجدوں کے نشان دیکھو گے. وجوہہم من اثر السجود، وجہ سے ہے یہ چہرہ، اس کا مطلب یہ ہے سجدوں کا نور چہروں پہ آتا ہے. سجدہ کیا ہے؟ یہ نورانیت ہے. یہی میں آج آپ کو ابدیت عبادت میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. سجدہ کیا ہے؟ یہ نورانیت ہے. حضرت حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں جس سجدے میں رب کا دیدار نہیں کرتا میں تو وہ نماز قضا کیا کرتا ہوں.
جس سجدے میں رب کا دیدار نہ کر سکوں میں اس نماز کو قضا پڑا کرتا ہوں. یہ سجدہ، یہ عبادت نورانیت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے آسمان سے رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر دائیں طرف والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، پھر بائیں طرف والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. اسی طرح سے پھر پوری مسجد پر اللہ کے انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے. ایاک نعبد، اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کو پڑھتے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اس کا تلفظ بھی یہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کے طلبگار ہیں. اور عبدیت، عبد بندے کو کیا کہتے ہیں؟ عبد. اور اس کائنات کا ایک خاص بندہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد اور ہے، عبدہ اور ہے، عبدہ چیزیں دیگر. حضرت علامہ اقبال نے اس پر پوری نظم لکھی ہے، عبد پر عبدہ پر. عبد اور ہے، وہ کہتا ہے عبدہ اور ہے. اس کائنات، حضور معراج پہ جب گئے تو اللہ کریم نے حضور سے ارشاد فرمایا بما اشرفک، میرے محبوب تجھے آج کس نام سے مشرف کیا جائے؟ تو یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، دائی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی تجھے بنایا ہے. آج کائنات کی سب سے بلند جگہ پر موجود ہے، تجھے آج کون سا نام دیا جائے؟ تو رسول اللہ نے عرض کی آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کر، آج مجھے اپنا بندہ کہہ کر خطاب کیجئے. اور یہ اللہ نے پھر قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد. اور یہ مقام ابدیت انسان کے عروج کی ابتدا ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھ کے، اللہ کی عبادت نہ کر کے کوئی بڑی اعلیٰ چیز ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اعلیٰ وہی ہے جو اپنے رب کے حضور، میں نے ابتدا یہاں سے کیا تھا کہ یہ چہرہ وجاہت کا نشان ہے، یہ حسن کا نشان ہے، اور یہ اللہ کی چاہت کا نشان ہے. اور انسان کا سارا کچھ ہی یہاں ہے. اے تون تو اتے اتے سارا کچھ، زبان اتھے ہی ہے، سنگن دی طاقت جیڑی حصے وہ بھی، سنن دی، سمجھن دی، ویکھن دی، ساری حصے اللہ نے یہاں رکھی ہیں. یہ پورے جسم کا ہیڈ آفس ہے. یہ میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہاتھ میں نے اٹھایا ہے، اس کے پیچھے سسٹم یہاں کام کر رہا ہے. انسان کے سر کے پیچھے لاشعور ہے. جب تک آپ کے دماغ کا یہ لاشعور کام نہ کر رہا ہو اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ ان سے پوچھئے جن کو کوئی خدا نخواستہ فالج کا مریض ہوتا ہے، اس کا بازو نہیں کام کرتا. کیوں نہیں کام کرتا؟ کیونکہ اس کو فالج ہوا تھا، اس کے وہ جو نسیں تھیں وہ کمزور ہو گئیں. اب اس کو سگنل نہیں آ رہے یہاں سے. یہ سارے کا سارا ہیڈ آفس رکھا ہے اللہ نے. یہ سارا جتنا غرور، تکبر، نہوت، جاہ و حشم کی، حسن کی، زبان کی، چہرے پر انسان تکبر کر سکتا ہے، وہ یہ جگہ ہے. انسان جب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے تو عرض کرتا ہے مالک میری آنکھیں بھی تیری محتاج ہیں،
میری زبان بھی تیرے کرم کی محتاج ہے، میری سوچ بھی تیرے کرم کی محتاج ہے، میری سماعت بھی تیرے کرم کی محتاج ہے، میری سونگھنے کی حس بھی تیرے کرم کی محتاج ہے۔ میرے مالک میرا علم جو اس دماغ میں ہے وہ بھی تیرے کرم کا محتاج ہے، جو معرفت تو نے مجھے عطا کی میرے مالک یہ تیری بندہ نوازی ہے۔ آج یہ سر تیری بارگاہ میں رکھ کر تیرا بندہ تجھ سے درخواست کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بندہ اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے سر کو اگر کوئی جگہ بھاتی ہے تو مالک زمین، اور میں یہاں تک ہوں، اور تیری کبریائی بہت آسمانوں سے اوپر ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد یہ بھی در حقیقت کس کی ہے؟ حقیقی مددگار رب کی ذات والا صفات ہے۔ اگر رب کی ذات مدد نہ کرے تو کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی مدد بھی رب کی مدد کی محتاج ہے۔ یہ کوئی لڑنے کی جگہ ہے؟ کون ہے جو رب کی مدد کا منکر ہو؟ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہو۔ حقیقی مددگار ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم دوسروں کے مدد کے بھی قائل ہیں تو فاعل حقیقی کسے مانتے ہیں؟ وہ بولیے، میں عقیدے کی اور بڑی نازک بات آپ سے کر رہا ہوں، آپ شاید سمجھ نہیں رہے یا تھک گئے ہیں۔ فاعل حقیقی رب کی ذات ہے، اور مدد کرنے والی بھی حقیقی ذات رب کریم کی ذات ہے۔ رب کا کرم نہ ہو تو کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں حق ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد کے طالب بھی تیری مدد کے طالب کا ہے۔ وارث شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ وارث شاہ کہتے ہیں، وارث شاہ مان نہ کریے وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مار دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، جب مجھے میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سے لے کے جا رہے تو وہ آپ جانتے ہیں، وہ کوئی بھائی منہ چوم رہا تھا حضرت یوسف کا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، باپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہے تھے محبت کی۔ حضرت یوسف کہتے ہیں جیسے ہی باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو وہ جس بھائی نے مجھے اٹھا رکھا تھا اس نے اٹھا کے زمین پر پٹک کے مارا۔ کہتے ہیں جو ہاتھ چوم رہا تھا وہ میرے سینے پہ بیٹھ گیا اور میرا سر کاٹنے لگا یہاں سے۔ جب سر کاٹنے لگا تو حضرت یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت یوسف ہنسنے لگے تو وہ بھائی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تیرا سر کاٹنے لگا ہوں اور تو ہنس رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی معرفت کا وہ دروازہ کھولا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اللہ نے اپنی معرفت کا وہ دروازہ کھولا ہے آج مجھ پر جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ کہنے لگا وہ کیا؟ تو حضرت یوسف فرمانے لگے میں آج سے پہلے سمجھتا تھا جس کے 11 جوان بھائی ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی، لیکن آج پتا چلا ہے کہ وارث شاہ مان نہ کریے وارثاں دا، یہ جس اولاد کو ہم اپنا وارث مانتے ہیں، یہ جس جاہ و حشم، نوکری، دولت، یہ جتنی دنیا کے سہارے ہیں، یاد رکھنا یہ فریب ہے۔ حقیقی سہارا
کائنات میں کوئی ہے تو وہ فقط میرے رب کریم کی ذات والا صفات کا سہارا ہے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں میں سمجھتا تھا جس کے 11 جوان بھائی ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی، لیکن آج پتا چلا ہے کہ رب جس کا سہارا نہ بنے، کائنات میں بھائی بھی اس کا سہارا نہیں بنا کرتے۔ آج رب کی معرفت کا وہ دروازہ کھلا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، تو چاہے گا تو ہماری مدد بھی ہو سکتی ہے۔ پھر غیب کے اتنے دروازے کھلتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے وا کر دیا کرتے ہیں، دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے کہ مدد بھی ہم اللہ کی مدد کے قائل ہیں، حقیقی مددگار میرے رب کی ذات ہے، اس کے فضل سے کوئی ولی مدد کر سکتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس کے فضل کی ساتھ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اس سے یہ نہیں کہ رب کریم کی ذات جب چاہے گی تو کوئی اور مدد کرے گا، ورنہ ہرگز ایسا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے، اتنی سی بات ہے، لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات ہی نہیں، کون مدد کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ یہ جھگڑے اتنے لمبے جھگڑے نہیں ہیں کہ جس پر ہم لڑتے رہیں۔ ہم حقیقی مددگار اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ نظام زکوٰۃ مدد ہے۔ کون کرتا ہے؟ بندے کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کیا ہے؟ اس سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے، لیکن یہ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ تو یہ مدد ہوتی ہے، لیکن حقیقی مددگار میرے رب کی ذات والا صفات ہے۔ ہمارے عقائد میں یہ شامل ہے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی عبادت کا ذوق ہمیں عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے، حکیم سرفراز صاحب، ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان کے معاونین، منتظمین، حاضرین پر اللہ اپنی بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے مالک جتنے لوگ حاضر نے سب تے اپنی بے بہا رحمت، کرم اور فضل فرما، مشکلات جو مبتلا نے مشکلات آسان فرما، میرے مالک بیمار نے صحت کامل عاجل عطا فرما، میرے مالک جڑے پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما، بے روزگار نے میرے مالک باعزت روزگار عطا فرما، تنگ دست نے فراخ روزی عطا فرما، جڑے ماں باپ دے بچے بچیاں دے رشتے مشکلات نے میرے مالک آسان فرما، میرے مالک اس بستی تے اپنی بے بہا رحمت، کرم اور فضل فرما، میرے مالک ساڑے گناہ معاف فرما، میرے مالک ساڑیاں خطاواں معاف فرما، میرے مالک اپنی معرفت دا نور عطا فرما، میرے مالک قرآن کریم دا حقیقی فہم اور حقیقی نور ساڑیاں دلانوں عطا فرما، میرے مالک قرآن دا نور ساڑیاں قبراں وچ بھی عطا فرما، مالک حشر وچ بھی عطا فرما، جنت وچ بھی قرآن دا نور عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔